الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور کیا رہنمائی نہیں کی ان لوگوں کے لیے جو وارث ہوئے زمین کے، زمین پر رہنے والوں کے بعد، یعنی پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد جو لوگ وہ زمین پہ رہنے لگے. کس چیز نے رہنمائی نہیں؟ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں پکڑ لیں، گھیر لیں ان کے گناہوں کے سبب. وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں پس وہ نہ سنیں. اب اس آیت میں لفظ تو کوئی مشکل نہیں، لیکن مسائل مشکل ہیں. سادہ سی بات تو یہ ہے کہ پہلے جو لوگ زمین پہ رہتے تھے انہوں نے گڑبڑ کی تو ان کو ہم نے سزا دی. اب یہ بات بعد والوں کو تو تاریخی طور پر منتقل ہوتی ہے سینہ بسینہ. تو اگر یہ بات آج جو لوگ موجود ہیں زمین پر ان کو معلوم ہے تو انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے اس تاریخ کے ذریعے، یا یہ تاریخ ان کی رہنمائی کر سکتی ہے اس بات کی طرف کہ اگر انہوں نے ویسے ہی غلط روش اپنائی تو ہم چاہیں تو ان کو بھی اسی طرح پکڑ لیں، اسی طرح ہلاک کر دیں، اسی طرح تباہ و برباد کر دیں، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی آ رہی ہے ان کا انہیں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، وہ ان کے پلے ہی نہ پڑے، ان کے دلوں پہ ہم مہر کر دیں بس وہ سنے نہیں. یہ ہے سادہ سا مفہوم، لیکن اس میں جو ٹپیکل ہے وہ دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ زمین سے مراد کیا ہے. لفظ کے لحاظ سے تو یہی لگتا ہے کہ ہر زمین، سادہ ہے، فکس کیا گیا نہیں گیا کوئی جگہ. لیکن یارسو اور بادہ آلیہ سے لگتا ہے کہ کوئی خاص زمین. زمین کے ہر حصے میں تو لوگ آباد نہیں تھے، کچھ حصوں میں آباد تھے، اور جن حصوں میں آباد تھے وہیں ان کی اٹھا پٹک تھی، اور ان کے اٹھا پٹک میں جو زیادہ بگڑے انہیں کو تباہ و برباد کیا گیا. تو اصلاً یہاں زمین سے مراد کیا ہوگا؟ جن زمینوں پہ پہلے بگڑے لوگ آباد رہے ہیں، پوری کرۂ ارضی نہیں، جہاں جہاں نبی آئے ہوں گے، ہاں جہاں جہاں وہ آباد تھے، گڑبڑ کر رہے تھے، اور کیا کہتے ہیں وہاں ان کو تباہ و برباد کیا گیا. اب زمین میں کچھ مخصوص جگہیں ہیں جس کا اشارہ کیا گیا پیچھے کچھ اقوام کا تذکرہ کر کے، اور کچھ جگہیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا ہو لیکن ایسا ہوا ہو. لیکن کچھ جگہیں
تو آج کی دریافت ہے جہاں اب جا کر کے لوگ آباد ہوئے. پہلے 5 بر اعظم ہوتے تھے، اس کے بعد 6 بر اعظم ہوئے، 7 ہو گئے. اس کے بعد 7 ہوئے. امریکہ بھی ایسا بر اعظم ہے جہاں بعد میں جا کے لوگ آباد ہوئے. آسٹریلیا اس کے بعد میں آباد ہوا، انٹارکٹیکا اس کے بعد آباد ہوا، اور انٹارکٹیکا کے بعد بھی ایک اور ڈیولپ ہوا ہے. وہاں ابھی آبادی کی کوشش ہو رہی ہے. چاند کی ہے. نہیں، چاند نہیں، چاند زمین کا حصہ نہیں، وہ تو الگ ہے. زمین پہ نیچے کون سی ہے؟ زمین ہی پر 7واں بر اعظم بھی دریافت ہوا ہے. نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. چلیے، تو ایک بات تو یہ تھی کہ لفظ تو بالکل عام ہے لیکن مراد خاص ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیں، بس وہ نہیں سنیں گے. تو دلوں پہ مہر کرنے کا مطلب یہ کہ دل بند ہو گیا. مہر کرنے کا مطلب کلوز کرنا نا، بند کرنا. لفافے میں مہر لگانے کا مطلب ایسا کلوز کر دیا کوئی کھولے نہیں. تو انسان دل سے سنتا ہے کیا کہ دل پہ مہر لگا دی گئی تو نہیں سنے گا؟ یہ پڑھنا سمجھ دل سے دیکھنا. ہاں، دل سے دیکھنا. جبکہ آدمی دماغ بولے گا تو چلتا ہے. ہاں بھائی، تو میں کہہ رہا ہوں یہ اس سے ٹپکل سوال ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ لوگ بولتے بھی تو ہیں میں اپنے دل کی سنتا ہوں یا دل کی نہیں سنتا ہوں. حالانکہ سننا تو اس کے کان سے ہے، مگر محاورتن وہ بات تو بولی ہے. اور دماغ سے بھی ہاں، سننا کان سے ہے. سننا کان سے ہے. یہی تو سوال ہے. اب یہ روح کا کچھ وہ ہے کیا؟ یہ روح کی سنتا ہوں. اصل میں یہ سننا جو ہے یہ ذریعہ ہے نا، اور اس ذریعے سے جو انفارمیشن پہنچتی ہے اس پر انسان حرکت کرتا ہے. اگر اچھی انفارمیشن پہنچی تو خوش ہوتا ہے، بری انفارمیشن پہنچی تو پریشان ہوتا ہے. تو اب یہ اچھی انفارمیشن ہے یا بری انفارمیشن، اس کے لحاظ سے اس کا رد عمل ہوتا ہے. ٹھیک. اب یہ رد عمل جب ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے اس چیز کو کس اینگل سے لیا ہے نا. اب جیسے امریکہ میں ٹرمپ جیتا، اب اس کے لیے تو خوشی کی چیز ہے، لیکن جو مخالف پارٹی ہے اس کے لیے وہی چیز تکلیف کی ہے. لیکن ایک تھرڈ پرسن کے لیے جس کا کوئی تعلق وہاں سے نہیں ہے، اس کے لیے اس کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں. ویسے ہی اگر کسی کے دل تک یا دماغ تک کوئی بات نہ پہنچے تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. پہنچنے کا دروازہ بند کر دیا جائے تو کوئی اثر نہیں ہوگا. مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ رد عمل جو کچھ بھی ہو سکتا ہے مثبت یا منفی، اس کا دروازہ کلوز کر دیا گیا. تو اب اس کا دروازہ کلوز کر دیا مطلب اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا. تو جیسے بہرا جو ہوتا ہے وہ سنتا نہیں ہے، اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا، ویسے ہی جس کے دل کا دروازہ کلوز کر دیا گیا ہے اس کا بھی کوئی رد عمل نہیں ہوگا، ہے نا. اصلاً یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ دل کا رد عمل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو نالج کے دروازے ہیں ہے نا، وہ بھی بے عمل ہو جائیں گے.
اس لیے کہ جب اس سے رد عمل نہیں ظاہر ہو رہا ہے تو ان کا عمل کرنا یا نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. بظاہر وہ سن رہا ہے لیکن اس کا کوئی پھل یا کوئی ریزلٹ یا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے. اس لیے سننا نہ سننا برابر ہے. اس لیے کہا گیا کہ اس کے دل پہ ایسا مہر لگا دیا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دل کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا، دل کو رد عمل کے لیے آمادہ کرنے والے جو سورس ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کا بھی کوئی رد عمل نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں سنتے. سنی انسنی برابر. اس کیفیت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دل متاثر ہوتا ہے اللہ کے مہر لگا دینے سے، بلکہ دل کے ساتھ ساتھ اس سے کنیکٹڈ جو دوسرے اعضاء ہیں وہ جو فنکشن کرتے ہیں وہ فنکشن بھی نہ ہونے جیسا ہو جاتا ہے. انپٹ سینسر بند، کی بورڈ ماؤس بند، تو ہاں کیا کریں گے؟ اب سمجھ میں آیا. کی بورڈ بند تو سب بند. بجلی ہو گیا کرے گا. اس کو کہا گیا ہے نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون. گویا ٹوٹلی ہینگ، ہم نے تو ایک چیز کو ہینگ کیا ہے لیکن نتیجے میں ہر چیز ہینگ. یہ ہے اصل مطلب. اب اس سے ایک اصول بھی لوگ نکالتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز میں ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے نا. اس سینٹر پوائنٹ پہ آپ ہاتھ رکھ دیجئے، آپ کو حقیقت معلوم بھی ہو سکتی ہے ہر چیز کی، اور اس سینٹر پوائنٹ کو آپ بریک کر دیجئے، ہر چیز کا فنکشن رک جائے گا. اب سینٹر پوائنٹ گاڑی میں انجن ہے، انجن کو روک دیجئے، نہ پہیا چلے گا، نہ اسٹیئرنگ چلے گی، کچھ نہیں چلے گا. انجن بھی نہیں چلے گا، لیکن انجن کے ساتھ ساتھ پورا ڈھانچہ بھی نہیں چلے گا، پہیا بھی نہیں چلے گا، کچھ نہیں چلے گا. نہ بلب چلے گا، نہ اور جتنی چیزیں اس میں ہوتی ہارن ہے، کچھ نہیں چلے گا. باقی اگر آپ ہارن کو الگ کر دیجیے کوئی فرق نہیں پڑتا، گاڑی چلے گی. لائٹ بلب الگ کر دی، گاڑی چلے گی. تو یہ اعضاء گویا ایک ضمنی ہے یہ پارٹ، لیکن وہ سینٹر پوائنٹ ہے جس پر سب کا فنکشن رن کرتا ہے، دل انجن. تو ویسے ہی انسان کے وجود میں دل، یہاں جو چیز بیٹھتی ہے اسی کے لحاظ سے انسان دائیں بائیں اوپر نیچے ہوتا ہے. تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. یہ جو کہا گیا انما الاعمال بالنیات، نیت کا سینٹر پلیس کیا ہے؟ دل ہی ہے نا. اب جیسی نیت بنتی ہے ویسی تو حرکت ہوتی ہے. وہی تو کہا گیا انما الاعمال بالنیات. اب گلف کو بھی اسی پہ کہا گیا، دل کے اوپر ہی مطلب گلاف چڑھا قرآن میں جو آیا ہے مثال. تو اب یہ اس کا مطلب سمجھ میں آیا کیوں فَرَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کہا گیا. ورنہ بظاہر تو لگتا ہے کہ دل نہیں سمجھتے، دل نہیں ایکسیپٹ کرتے، دل قبول نہیں کرتے، دل میں نہیں بات اترتی، اتنی سی بات ہوتی. چلیے ایک تیسری بات جو سمجھنے کی ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ایک سنت ہے سارے معاملات میں اور قوموں کے معاملات میں ہے نا. وہ سنت چینج نہیں ہوتی، تبدیل نہیں ہوتی. پہلے والوں کے لیے کوئی اور رول ریگولیشن قانون اور طریقہ تھا، اب بعد والوں کے لیے کوئی اور رول ریگولیشن اور طریقہ ہو جائے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جو چہیتا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو قانون سے بالا تر ہیں. سمجھایا یہی جا رہا ہے خانہ کعبہ کے متولی بنے ہو تو اپنے آپ کو چہیتا سمجھتے ہو. بنی اسرائیل بھی بڑے چہیتا سمجھتے تھے اپنے آپ کو، اس سے پہلے کی قومیں بھی سب اپنے آپ کو چہیتی سمجھتی تھی. آج بھی وہ خرابی آج بھی ہے، خرابی آج بھی ہے. یہی تو سمجھایا جا رہا ہے
کہ اللہ کی سنت اور اللہ کا اصول اور قانون سیم ہے. پہلے والوں نے گڑبڑ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، تباہ و برباد کر دیا. تم گڑبڑ کر رہے ہو تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور تم کو تباہ و برباد کر دے گا. دھمکی، وارننگ اپنی سنت کے حوالے سے. تو یہ بھی ایک بات ہے جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ معاملہ نہیں. شخصی طور پہ تو ہے ایسا، اس لیے کہ شخصی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، لیکن قوموں کے فیصلے مجموعی کیفیت سے ہوتے ہیں. تو مجموعی کیفیت کے لحاظ سے جو سنت ہے وہ رہے گی. اکثریت بگڑی، کوڑا برسے گا. دو چار بگڑے تو اللہ تعالیٰ نظر انداز کرتا ہے. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. یہ بستیاں ہیں جن بستیوں کا تذکرہ پہلے آیا ہے، 5. نقص علیک من انبائها، ان بستیوں کی خبروں میں سے تم پر میں بیان کر رہا ہوں. ہر خبر نہیں بیان کی ہے، کچھ اہم اہم باتیں ہی بیان کی، ورنہ قوموں کی تاریخ تو بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے. اس لیے من انبائها کہا ہے. اور نبا کے معنی ہر خبر ہوتا بھی نہیں. نبا کے معنی ہوتا ہے اہم خبر. خبر خود عربی لفظ ہے، وہ کامن ہے، اہم غیر اہم چھوٹی بڑی سب کے لیے آتا ہے. لیکن نبا کا لفظ جو ہے اہم خبر کے لیے، یہ اہم خبر کے لیے آتا ہے. کوئی قوم باقی ہے، کوئی قوم مٹا دی گئی، یہ اہم خبر ہے. اسی حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. باقی اور قوم کا ہر فرد کیا کرتا تھا، قوم کے مرد عورت الگ الگ کیا کرتے تھے، وہ سب تفصیل نہیں ہوتی اس میں. پہلے کے لوگوں نے قوم کے کیا کیا، بعد کے لوگوں نے کیا کیا، اس سب سے بھی بہت. بس جس وقت عذاب نازل ہو رہا اس وقت کیا حال ہے، آگے پیچھے کا تھوڑا بس صرف اتنا بیان کیا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ خبریں میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہے نا. اور ان خبروں کے ساتھ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ، بس وہ ایمان نہیں لائے تھے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، اس کے سبب جو اس سے پہلے انہوں نے جھٹلایا تھا. کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اب یہاں پر بھی یہ آیت سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان قوموں کے پاس یا ان بستیوں کے پاس رسول واضح دلائل لے کے آئے، وہ ایمان نہیں لائے. بما کذبوا من قبل، بسبب اس کے جو انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے. تو رسول تو ابھی آیا ہے، پہلے کیسے جھٹلا دیا؟ کیا مطلب ہے اس کا بما کذبوا من قبلوں کا؟ پیچھے جو 5 انبیاء کا جو ذکر آیا ہے ان کے قوم کے بارے میں کہا گیا ان کے قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن ابھی کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے رسول ان کے پاس آئے جی، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے. جی، پہلے بھی جھٹلا. تو جب رسول آیا اس وقت انہوں نے جھٹلایا نا، اس وقت ایمان نہیں لائے. پہلے کا کون سا ریفرنس دیا جا رہا ہے، یہ اصل سوال ہے. جس وقت جو قوم تھی ان کے درمیان رسول آیا،
उसने पैगाम पेश किया, उस रसूल को झुटलाया। हो सकता है पहले की हिदायत कुछ रही हो उनके पास, हो सकता है क्यास, इज्तिहाद, उसके लिए भी तो कोई दलील चाहिए कि पहले से उनके पास कुछ था। बनी इसराइल के सिलसिले में तो कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ जिन कौमों का तस्करा हुआ है ना, उसमें से सिर्फ एक कौम के बारे में आप कह सकते हैं कि पहले से था। नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा हुआ है, कितनी नस्ल के बाद वो मसला पैदा हुआ, पहले से तो कुछ नहीं था। आद का तस्करा हुआ है, समूद का तस्करा हुआ है। आद और समूद एक ही नस्ल से हैं, वहां आप कह सकते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम की नस्ल बिल्कुल अलग है, उनका इलाका बिल्कुल अलग है। लूत अलैहिस्सलाम का तस्करा हुआ है, उनका इलाका भी बिल्कुल अलग है, उनकी नस्ल भी बिल्कुल अलग है। तब अक्सरियत का हाल तो ये कि आपसी लिंक रेयर है, ये तो नहीं कहा जा सकता नहीं है, इसलिए कि सब आदम हवा की औलाद है। लेकिन जो एक होता है कि एक जगह एक खानदानी या नस्ली तसलसल चलता है, वो नहीं नजर आ रहा है। जैसे हम हिंदुस्तान के हवाले से कहते हैं कि अब यहाँ का नस्ली तसलसल क्या है, कहना मुश्किल है। कोई कहता है आर्या है, कोई कहता है द्राविड़ है, कोई कहता है बाहर के और दूसरे आए हुए लोग हैं। हम मुसलमानों ही के बारे में भाग भाग की बात है कि यहीं के कन्वर्टेड हैं कि बाहर से आए हुए हैं, तुर्की से आए हैं कि अफगानिस्तान से आए। इसलिए कि मुगल तो आए ईरान और अफगान से, लेकिन बहुत सारे सलातीन तो तुर्की से आए थे ना। मैं तो मेरे बारे में जानता हूँ कि हम लोग राय खानदान से हैं। देखा, आजमगढ़ का अक्सर खानदान जो है नहीं रौतारा है। रौतारा, हाँ, हम लोग का चारपटी जो है चांद राय चंदन राय, मतलब दो भाई थे, उनकी हिस्ट्री है। रौतारा का मतलब ये है कि पिछली नस्ल में हिंदुओं के यहाँ एक जात है रौतारा, वो थे, कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने थे, फिर अपने आप को खान कहने लगे। हम लोग का पूरा गांव शेख है। हाँ, चांदपटी पूरा शेख है, शेख का गांव। हाँ, दोनों आते हैं रौतारा में, बस ये कि वहां जाके सिलसिला जोड़ना चाहिए। अब मोहम्मद सदरुद्दीन साहब का खानदान खान है, लेकिन है रौतारा। मैंने पूरी कुंडली निकाली थी उनकी, हयातिनों का स्पेशल इश्यू निकाला था जो वहां से निकलता था मैगजीन फला से, पूरी कुंडली निकाली थी, पता चला रौतारा। अल्लामा शिबली रौतारा है, और उसी रौतारा होने की वजह से पूरे आजमगढ़ में जो रौतारा बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, दारुल मुस्लिमीन और शिबली की मैनेजमेंट में उन्हीं को सब लेते हैं, उसके अलावा लोगों को नहीं लेते जल्दी। ये है। बहरहाल अभी तो हम लोग उससे बहस नहीं, हम लोग को यहाँ समझना था कि जब ये अलग अलग तकरीबन हैं तो उनके पास पिछली बात पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची। जैसे हम हिंदुस्तान के बारे में हम कहते हैं कोई नबी आया कि नहीं आया, कोई बात पहुंची कि नहीं पहुंची, हम कुछ नहीं कह सकते यकीन से। उसूली बात के लिहाज से हम कह देते हैं लिकुल्ल कौमिन हाद, आया होगा, लेकिन मुतय्यन करना हो तो हमारे पास कुछ नहीं। प्यास आराई जरूर है, मगर वेदों में तौहीद का कॉन्सेप्ट तो मिलता है इनके भी वेद में। वेदों में क्या नहीं मिलता ये सिर्फ मुझे बताइए। वेदों में एक ईश्वरवाद भी है, दो ईश्वरवाद भी है, बहु ईश्वरवाद भी है, सब। अच्छा, सब है। तो उन्होंने तो चूचू का मुरब्बा बनाया है अपनी चौधराहट को कायम रखने के लिए है। अब उसमें सही क्या है गलत क्या है कहना मुश्किल है।
ان کو تو جب جیسی ضرورت ہو ویسا کر لیتے ہیں. بودھوں کو مار کے بھگایا بھی, گوتم بدھ کو خدا بھی بنا دیا. ان کی مندر پہ قبضہ کر کے ہاں اپنا کر لیا. تب یہ تو ہے, اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو بظاہر لگتا ہے کہ الگ الگ تھے. پھر جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہمارے مفسرین جب تعویل کرنے بیٹھتے ہیں نا, دل میں بات آئی ہوئی کہ اللہ ایک ہے نا, پھر جھٹلا دیا. ہاں دیکھیے ہمارے مفسرین جو وضاحت کرتے ہیں, ایک تو یہ کرتے ہیں کہ جب نبی شروع کرتا ہے جھٹلانا تو اسی وقت شروع کر دیتے ہیں, لیکن اس وقت جھٹلانے کا انداز ہلکا ہوتا ہے. اور جیسے جیسے دیکھتے ہیں کہ نبی اور نبی کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, تو ان کے جھٹلانے کا اسلوب سخت ہوتا جاتا ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ پہلے دن سے ہی جھٹلا رہے ہیں, لیکن پہلے دن سے ان کے جھٹلانے کا انداز ہلکا تھا, کمزور تھا, لیکن دھیرے دھیرے یہ سخت ہوتے گئے اور اتنے سخت ہو گئے, جھٹلانے میں اتنے آگے نکل گئے کہ اب سزا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اگر اس سے پہلے وہ سدھر جاتے ابتدا میں جھٹلانے کے باوجود, تو بھی سزا سے بچ جاتے. یونس علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا لیکن ابھی اتمام حجت کے مرحلے کو نہیں پہنچے تھے. ہوش آ گیا, واپس آ گئے, بچ گئے. اس میں ایک وجہ یونس علیہ السلام بھی بچے. اگر یہ نہیں جاتے لیکن یہ اگر آ بھی گئے سزا بھگت کر کے, ہے نا, ان کو ہوش ٹھکانے نہیں لگتا تو بھی تو ان کو سزا ہوتی, ہو جاتی تب, مگر ان کو ہوش ٹھکانے, لیکن ان کا ہوش ٹھکانے لگ گیا تب نہ سزا سے بچے. بعد میں مان لیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہ بگاڑ کے 100% لیول پہ نہیں گئے تھے. یہ ہے جی. تو ہمارے مفسرین ایک تعویل یہ کرتے ہیں, من قبل پہلے جو جھٹلایا تھا وہ ہلکا تھا, اور بعد میں گویا وہ چیز اور سخت اور پختہ ہوتی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم ہو گئے, سزا کے مستحق بن گئے. ایک تو یہ کرتے ہیں. دوسرے ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننے کا وعدہ تو ہر انسان عہد الست میں کر چکا ہے. جی ہے نا. اب آج اگر وہ جھٹلا رہا ہے تو گویا اپنے اس وعدے کو بھی جھٹلا رہا ہے نا. تو جو پہلے سے وعدہ کیا ہوا ہے, عہد کیا ہوا ہے, اس کو جھٹلا رہا ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. عہد الست میں تو مان لیا تو میرا خدا ہے. آج نبی اگر کہہ رہا ہے تو اسی پہ قائم رہنا چاہیے, لیکن اب نبی کو جھٹلا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو میرا خدا نہیں, اس بات کو بھی جھٹلا رہا ہے. تو دوسری تشریح ہمارے مفسرین اس طرح کرتے ہیں. اب دونوں میں کون بات بڑی اچھی لگتی؟ پہلے جو بتایا تھا. چلیے جو اچھی لگے مان لیجیے. بس یہ کہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے, دونوں چیزیں مطلب اس کا جواب ذہن میں رہنا چاہیے, اس لیے میں نے وہ بات بتائی. دوسری بات کیا کہی جا رہی؟ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. جیسے یہ دونوں باتیں ہیں اور ہوتی رہی ہیں, ویسے ہی آج جو لوگ سامنے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ دونوں بات ہو سکتی ہے. اسی طرح جیسے یہ پچھلی قوموں کا بیان ہوا ہے, اسی طرح اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دے گا. یعنی آج تم ان کو سمجھا رہے ہو, بتا رہے ہو, مان نہیں رہے ہیں, تو ایک وقت ڈھیل دے گا, اس کے بعد ایسی مہر لگا دے گا کہ دروازہ بند, پھر سدھرنے کا چانس نہیں. جیسے یہ قومیں برباد کر دی گئی ویسے یہ بھی برباد کر دی جائیں گے, ہلاک کر دی جائیں گے.
الٹیمیٹم ہے. سورہ اعراف کے بارے میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ مکے کی آخری دور کی ہے. الٹیمیٹم ہے کہ حد کیے جا رہے ہو، بہت آگے بڑھے جا رہے ہو، اگر واپس نہیں لوٹے تو جیسے پچھلے سب ہلاک کیے گئے آخری حد پہ پہنچنے کے بعد، تم بھی آخری حد پہ پہنچ جاؤ گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. اللہ کی سنت ہے، ایسے ہی کافروں کے دل پہ مہر لگاتا ہے، پھر تباہ و برباد کر دیتا ہے. اب اگر اس کو اپلائی کرنا ہو آج تو کیا کہیں گے؟ ہندوستان میں تو ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو ہم لوگوں نے حق کا پیغام پورا پہنچایا ہی نہیں، کہہ سکتے ہیں. اس لیے ابھی کیا ہوگا انجام، ایسا کہنا اور دھمکی دینا مشکل ہے. لیکن جن لوگوں نے پہنچا دیا انہوں نے بھی سمجھ لیا اور ساری دنیا نے سمجھ لیا، ان کے بارے میں کہنا مشکل نہیں. اب اسرائیل ظالم ہے اور وہاں کے فلسطینی باشندے مظلوم ہیں، حق ان کا ہے، وہ ناحق ہیں. یہ چیز اب تک تو وہ آپس میں جھگڑتے تھے تو کہتے تھے، لیکن اب تو ساری دنیا نے کہہ دیا اور مان لیا کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس کا حق نہیں. امریکہ بہادر بھی جو ساتھ دے رہے ہیں تو یہ کہہ کے نہیں ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، یہ کہہ کے ساتھ دے رہے ہیں کہ تحفظ کا حق ان کو بھی حاصل ہے، اپنے دفاع کا حق ان کو بھی حاصل ہے. تو اب یہاں پر اگر اللہ تعالی ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے یا ان کے دلوں پہ مہر لگا دے، اللہ کا فیصلہ حق بجانب ہوگا. تو یہ دھمکی ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ تم حد کیے جا رہے ہو اور بالکل آخری سرحد پر ہو، کبھی بھی اللہ تمہارے بارے میں اپنا آخری فیصلہ نافذ کر سکتا ہے. یہ اصولی بات ہے. البتہ یہاں ہم لوگ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم پر اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. انفرادی طور پہ کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے وہ کہہ سکتا ہے. اس آیت کی بنیاد پر نہیں، اس سے اشارہ ملتا ہے. میں حضور کا عمل بتاتا ہوں. حضور ایک موقع سے خانہ کعبہ میں گئے نماز پڑھنے. نماز پڑھ رہے تھے تو اگل بغل ہنگامہ کرنا اور تانا دینا شروع کیا. جب آپ نماز پڑھ چکے تو ان کو منع کیا، کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے، میں عبادت کر رہا ہوں، تم کو روکنے تو نہیں جاتا. ٹھیک ہے. پھر نماز پڑھنے لگے، پھر سبوں نے ہنگامہ کرنا شروع کیا، ڈسٹرب کرنا شروع کیا اور تانا دینا شروع کیا. پھر نماز پوری کرنے کے بعد پھر آپ نے ٹوکا کہ تمہارا تو میں کوئی نقصان کر نہیں رہا ہوں، تم کیوں مجھے عبادت نہیں کرنے دے رہے؟ وقتی طور پہ چپ ہو گئے. پھر اللہ کے رسول اپنے نماز میں مصروف ہوئے. پھر ان لوگوں نے وہی حرکت شروع کر دی. جب 3 بار ہو گیا
تو تیسری بار جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ تم لوگ اگر خاموش نہیں ہوگے، باز نہیں آؤ گے، تو کان کھول کر کے سن لو، میں تم لوگوں کے لیے ذبح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ ذبح کا پیغام کا کیا مطلب؟ تمہارا وجود ختم کر دیا جائے گا۔ ذبح کرنے میں تو یہ ہوتا ہے نا، جس چیز کو ذبح کرنے وجود ختم۔ ایسے ہی سیدھے سیدھے وارننگ دی، میں رسول ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، نہیں مانو گے تو میرے بعد تمہارے لیے آخری فیصلہ یہی ہے کہ تم کو مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو تمہارے لچھن ہیں یہ نہ ماننے اور میری مخالفت کرنے کے ہیں، اور اس کا یہ نتیجہ لامحالہ نکلنے والا، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ اب جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تو سب اب تک کے آپ کے سیرت اور کردار کی وجہ سے جانتے تھے کہ یہ غلط بات تو کبھی نہیں بولتا، اس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ اگر یہ کہہ رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کا پیغام دے کر کے بھیجا ہے تو ایسا تو ہو کے رہے گا۔ تب جا کر کے شانت ہوئے سب۔ بدر میں سب قتل بھی تو یہی سب ساتھ جو تھے ہوئے، نہیں اور بھی تھے سب، میں تو یہ سمجھا رہا ہوں۔ تب جا کر کے سب شانت ہوئے اور ان کی سمجھ میں آیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور اگر ہم اوور کریں گے تو کبھی بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، کبھی بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ محمد کی بات کبھی جھوٹی نہیں ثابت۔ یہ شخصی طور پہ آپ نے سب کو بتایا، سمجھایا، اور نہیں مانے، وارننگ دے دی۔ اس کے باوجود یہ تھا کہ وہ اپنی چال چلیں گے، آپ محتاط رہتے تھے۔ انہوں نے چال چلی، آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا، لیکن آپ اسی بھروسے نہیں رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ محافظ ہے، حفاظت کرے گا، مجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ کو جو تدبیر کرنی تھی کی، ہجرت کر کے گئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصولی بات کے ساتھ جو اس کے تقاضے ہیں اس سے ہم دستبردار ہو جائیں، چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ میں تو یہ سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ انفرادی طور پر بھی اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے، اور اس طرح کی وارننگ جو اصولی ہوتی ہے وہ سنائی جا سکتی ہے۔ وقت تو کسی چیز کا ہمیں نہیں معلوم، ہوگا اپنے وقت پہ، لیکن سامنے والے کو اگر سمجھ میں آ جائے کہ ایسا ہو کے رہے گا تو وہ سنبھل سکتا ہے۔ یہ ہے۔ ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، اس سے ایک اور بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو چودھری لوگ ہوتے ہیں نا، چودھری لوگ خوب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ نبی کہہ رہا ہے وہی ہوگا، لیکن اپنے چودراہٹ کے چکر میں ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہر دھرمی پہ رہتے، ہر دھرمی میں۔ اب اللہ کے رسول ہجرت کر کے تو چلے گئے تھے، لیکن آپ کی بیٹی زینب جو ہے وہ عمرو بن عاص، یہ ابو العاص نام تھا، ابو العاص کے زوجیت میں تھی، وہ ہجرت کر کے نہیں گئی تھی، اور یہاں ماحول بہت گمبھیر بنا ہوا تھا، کبھی بھی کچھ ہو جانے کا خطرہ تھا۔ تو خود ابو العاص نے خبر بھیجوائی کہ زینب کو آپ بلوا لیں، اللہ کے رسول کو، میں لے کے آؤں گا تو خطرہ زیادہ ہے، وہاں کم سے کم وہ سکون سے عافیت سے رہے گی۔ اتفاق سے وہ حملہ بھی تھی۔ اللہ کے رسول نے 2 صحابی کو بھیجا اور کہا فلاں جگہ تم رہنا ہے نا، اور ابو العاص کو پیغام بھیجوانا کہ میں یہاں ہوں، آپ زینب کو لے کر کے آ جائیے۔
اب ابو العاص آزمائش میں پڑ گئے کہ میں لے کر کے جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے کہ میں لے کے جا رہا ہوں تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اپنے بھائی کنانا سے کہا کہ تم لے کر کے جاؤ، تو لوگوں کو یہ شبہ نہیں ہوا کہ زینب جا رہی۔ لیکن وہاں لوگوں کو خبر لگ گئی کہ کنانا جو ہے وہ زینب کو لے کے جا رہا ہے باہر، پیچھے سے دوڑ کر کے پکڑا، پریشان کرنا شروع کیا، باضابطہ تیروں کا مقابلہ بھی ہوا۔ اس خوف کی کیفیت میں زینب کا حمل بھی ثابت ہو گیا۔ اب یہ سب سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ابو سفیان کو خبر ہو گئی، وہ پہنچے کہ کیا ہے معاملہ، دیکھیں لیڈر تھے نا بھائی، پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو پورا محاذ چھڑا ہوا ہے، ادھر کنانا تیر اور کمان لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بڑھے گا ادھر تو ماروں گا، پیچھے کھڑا کر کے زینب کے اونٹ کو، کچھ کو تو نشانہ بنا ہی لوں گا، اور ادھر باقی جو لوگ گھیراؤ کیے ہوئے تھے وہ کھڑے ہیں۔ اب یہ کہ ہمیں تو زینب سے مطلب ہے، اس کو ماریں گے تو زیادہ معاملہ بگڑ جائے گا، تو جلدی وہ اقدام نہیں کر رہے تھے، خاندانی معاملہ آ جاتا ہے، بہت سارے خاندانی معاملات آ جاتے ہیں۔ جب ابو سفیان پہنچا، اب دیکھ کر کے وہ پریشان کہ کیا کریں، تو جو مکے کے لوگ گھیراؤ کیے ہوئے تھے ان کو کہا تم لوگ یہیں تھوڑا سا شانت رہو، میں کنانا سے بات کر کے آتا ہوں۔ گئے کنانا کے پاس، کنانا نے نیزہ اٹھایا تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں، اپنا سب پھینک دیا ہے نا، مجھے صرف تم سے بات کرنی۔ تو اس نے پھر اپنا نیزہ کمان رکھ دیا کہ ٹھیک ہے بات کرنے آ رہے ہیں، آئے یہی تو ہے بغل میں، اگر ادھر ادھر کریں گے میں بھی اٹھا کے شروع کر دوں گا، لیڈر تھا نا۔ آئے تو کنانا سے کہا دیکھو دن دہاڑے تم لے کر کے جا رہے ہو، جانتے ہو کہ ہماری دشمنی ہے، ہمارے کتنے سرداروں کو بدر میں مار دیا گیا ہے، تو تاؤ میں تو لوگ آئیں گے ہی، ہے نا، ایسا کرو ابھی تم واپس چلو، ہے نا، میں ان لوگوں کو بھی منا کر کے لے چلتا ہوں، کوئی کچھ کرے گا نہیں، جب تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو دن میں نہیں رات میں لے کر کے تم چلے جانا، عزت بھی بچ جائے گی، کام بھی ہو جائے، ہے نا۔ اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے، اس کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرے گا، ہم لاکھ تدبیر کریں گے، اللہ بچانا چاہے کچھ بگڑے گا نہیں، ہے نا، اور رسول کا فیصلہ ہے، رسول چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا ہی کر دے گا، تو کیوں جھنجھٹ مول لینے کا، ابھی لے چلے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ ہم تو واپس لے آئے، نہیں جانے دیا، ہے نا، اور کچھ دنوں تک ایسے ہی ٹھنڈا رہے گا، سب مطمئن اپنے اپنے گھر بیٹھے رہیں گے، کسی دن رات میں چپکے سے تم نکل جاؤ، تو چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی سب کر لیا۔ کیوں کیا ایسا؟ یہ اصل چیز سمجھنے کی، تاکہ ان کی چودراہٹ پہ آنچ نہ آئے، چودراہٹ پہ آنچ بھی نہ آئے اور الزام بھی نہ آئے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم نے روکا تو کوئی بھی نئی صورتحال پیدا ہو سکتی، جنگ کا اگر یہ کہہ دیتے کہ نہیں جانا ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں مار کاٹ کے یہیں پہ بیٹھ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد کی دعا پر کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ خوف بھی تھا جس کی وجہ سے معاملے کو رفع دفع کرنا ضروری سمجھا، یہ بھی ہے۔ چلیے بہرحال آگے کیا کہا جا رہا ہے، فما وجدنا لأکثرهم من أحد
بس ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد پر نہیں پایا. اب یہاں جو عہد کا لفظ آ گیا ہے نا، اسی سے جو یہاں پہلی رائے بن رہی تھی نا، بما کذبوا من قبلو، جو عہد الست ہے نا، وہ اس کی طرف اشارہ ہے. سیاق و سباق سے معنی متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر کو نہیں پایا عہد پر، یعنی جو میری بندگی کے عہد کیے ہوئے تھے اس پر قائم، اس پر جمع ہوا نہیں پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو بد عمل. بد عمل کا مطلب عہد توڑنے والا. عہد قائم نہیں، عہد پہ قائم رہنا ایک چیز ہے، نہ قائم رہنا ایک چیز ہے، اور عہد توڑ دینا اس سے آگے کا قدم ہے. بہت بڑا ہے نا. آپ کسی سے عہد کیجئے، شامل ہو جائے کسی پارٹی میں، اگلے فارم بھرتے ہیں، عہد ہوتا ہے وہ. اب آپ پارٹی میں شامل ہو لیکن کچھ کر نہیں رہے ہیں، ڈٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جمود کا شکار. گویا عہد کی پاسداری نہیں، اس لیے کہ پارٹی میں تو آتے ہیں کچھ کرنے کے لیے نا. یہ ایک بات ہے، غلط ہے، یہ جرم ہے یہ، لیکن یہ جرم ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ آپ دوسری پارٹی جوائن کر لیجیے. جیسے ابھی الیکشن کے زمانے میں ہوتا ہے نا، بھاگتے رہتے لوگ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چینج کرتے ہیں. اب یہاں آ کر کے پکڑ ہو جاتی کہ بابی ہو گیا ہے، کینسل عہد، اور اگر ہتھے چڑھ جائے تو سزا. ہتھے چڑھ جائے تو سزا. تو یہ جو نکل جانا ہے عہد کو توڑ کر کے، یہ اس سے اگلا قدم ہے، سنگین جرم ہے. تو یہ پہلی بات جو کہی گئی کہ اپنے عہد پر پایا نہیں، مطلب اس پہ قائم نہیں، اس پہ جمے نہیں. اور جو دوسری بات کہی گئی کہ وہ بد عمل ہو گئے، کا مطلب یہ کہ توڑ تاڑ کے بھاگ گئے، عہد کو ہی توڑ دیا، عہد کی پاسداری نہیں کی، عہد کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، کچھ اور کرنے لگے. عہد تھا اللہ کی بندگی کا، شرک کرنے لگے. عہد تھا اللہ کی بندگی کا، کفر کر دیا، انکار کر دیا. ڈبل جرم. یہ اصل چیز ہے جو خاص طور سے سمجھنے کی. تو دو باتیں الگ الگ اس لیے کہی گئی کہ دونوں دو فیس ہے، ایک کمتر اور ایک بدتر. اب یہ جو چیز یہاں گنائی گئی، اصلاً یہ بتانے کے لیے گنائی گئی کہ انسان کی کمزوری کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری مثالیں، ساری تاریخ موجود ہونے کے باوجود بگاڑ کی طرف جاتا ہے. سدھر کر کے زندگی نہیں گزارتا. اسکول میں کتنے بچے فیل ہوتے ہیں، اگر اس سے کوئی سبق لے تو آنے والا تو فیل نہ ہونا، لیکن اس کے باوجود آنے والے بہت سارے ہیں جو فیل ہوتے ہیں، سبق نہیں لیتے، کھیلیں گے زیادہ، ہوم ورک نہیں کریں گے، قاعدے سے لکھیں گے نہیں تو فیل ہو جائیں گے. جانتے سب ہیں، لیکن اس کے باوجود مختلف کمزوریوں کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے. کھیلنے کا شوق بہت ہے تو پڑھائی میں توجہ نہیں ہے، کھانے کا شوق بہت ہے تو پڑھائی میں زحمت ہوتی ہے، کچھ بھوکا رہنا پڑتا ہے، زیادہ کھانے تو نیند آئے گی، پڑھ نہیں پائیں گے. تو اپنے کھانے پہ بھی کنٹرول نہیں کرتے. جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں. وہ ہے آگے جو بات اب شروع ہو رہی ہے، ان 5 بستی والوں کے بعد ایک چھٹے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کا تذکرہ تھوڑا لمبا ہے، 7 رکوع میں شاید. ہاں جو بھی ہے. 7 رکوع. تو کیا ہے، وقال موسیٰ یا فرعون، موسیٰ نے کہا اے فرعون. حالانکہ یہ بھی بیچ سے شروع کیا جا رہا ہے. جب آپ کو نبی بنا دیا گیا اس کے بعد سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے کا جو جتنا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا
وہ یہاں نہیں بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کے قصے کی یہاں ضرورت نہیں، وہ نبی نہیں تھے، یہاں تو رسالت کا مسئلہ زیر ایشو ہے نا، تو اس تناظر میں رسالت سے متعلق جو پورشن تھا وہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا ہے فرعون انی رسول من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے میں نمائندہ ہوں، حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، مستحق ہوں، سزاوار ہوں اس بات کا کہ میں اللہ پر صرف حق کہوں، حق کے علاوہ کچھ نہ کہوں، یعنی اللہ کے نمائندہ ہوں تو اللہ کے حوالے سے جو بات کہوں سچی کہوں، پکی کہوں، کوئی غلط بات نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر کے آیا ہوں، فارسل معی بنی اسرائیل، بس تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اب یہاں پر واضح دلیل لے کر کے آیا ہوں کس چیز کی؟ اپنے رسالت کی ہے نا؟ تو اب اتنا کہنے کے بعد تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم ایمان لے آؤ، یہی نا؟ میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں اور میرے پاس اپنی بات کے صحیح ہونے کی دلیل بھی ہے، معجزہ ہے، تو اب تم کو مان لینا چاہیے۔ تو یہاں تو ایمان کی بات ہی نہیں کی گئی، یہ دوسرا اسٹیپ ہے ان کے پاس، یہ دوسرا اسٹیپ ہے، فارسل معی بنی اسرائیل، وہ پہلے اسٹیپ میں وہ بات ہوئی، بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے جس کا تذکرہ دوسری جگہ ہے، یہاں شارٹ کرنے کے لیے اس چیز سے زیادہ تعلق نہیں تھا، تعلق اصلاً اس سے تھا، کس سے تھا؟ مکے کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہے، وہ مان نہیں رہے تھے تو ہجرت اب ہونی تھی، اور ہجرت کون کرتا؟ آپ کرتے اور آپ کے ساتھی کرتے، تو وہاں تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بنی اسرائیل کو کرنا تھا، کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ اب یہاں ان کو کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ مجھے اور میرے اصحاب کو ہجرت کرنی ہے، تو تمہیں اب انہیں روکنا نہیں، انہیں جانے دینا چاہیے، روکو گے تو یہ جرم ہو جائے گا تمہارا۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے ہجرت حبشہ یاد رکھیے، ہجرت حبشہ بھی کی تھی نا صحابہ کرام نے، تب ان کو واپس لانے اور روکنے کے لیے پہلی مرتبہ گئے تو پیچھے پیچھے گئے، لیکن جہاز نکل گیا تھا، واپس چلے گئے، روکنے ہی کے لیے گئے تھے نا، واپس لانے کے لیے۔ دوسری بات بھی نکل گیا تھا، تو اب حبشہ تک جانے کے لیے پرتولا پہنچے، دربار میں پہنچ کر کے سارا کھیل تماشا کیا، واپس ہی لانے کے لیے نا، چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے؟ اس لیے کہ انہی کے چشم و چراغ تو ایمان لائے تھے، چودھری لوگوں کے بیٹے تھے، اور انہی کے گھر خاندان کے لوگ تھے۔ اب ایک ساتھ اتنے لوگ چلے گئے، پہلے ہجرت میں تو کم لوگ تھے، 14 تھے، لیکن دوسری ہجرت میں 84 تھے، تو اب یہ 84 ایک ہی گھر کا تو تھا نہیں، کوئی مختلف خاندان مختلف گھر کے تھے، سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، تو ایک ہنگامہ تھا، ایک پریشانی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ڈر بھی تھا کہ ابھی تو 2 راؤنڈ گئے ہیں، تیسرے راؤنڈ بھی جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ لوگ تھے، اور وہ روایات میں جو آتا ہے 40 لوگ بچے تھے، گویا اکثریت چلی گئی تھی ہجرت کر کے اہل ایمان کی۔ اب ان 40 لوگوں کو بھی جانا چاہیے، یا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو جانا چاہیے، تو اصلاً وہ ایک بیک گراؤنڈ موجود تھا کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی، اور وہ روکنا غلط تھا۔ پھر یہ کوشش کرتے آپ جب مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو پیشگی ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو موسیٰ نے بھی بنی فرعون سے کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دو،
ان کو ہم لے جا رہے ہیں، گویا وہ ہجرت کر رہے تھے، لیکن فرعون مانا نہیں، ان کو روکنے کی کوشش کی، ان کا پیچھا کیا، تو کیا انجام ہوا اس کا؟ اسی میں ڈوب کے مر گیا دریا میں۔ ہے نا، یہ لوگ تو بچ گئے، فرعون اور فرعون کا لشکر ختم۔ تو ویسا ہی انجام تمہارا ہو سکتا ہے کہ ہمیں یا ہمارے ساتھیوں کو ہجرت نہیں کرنے دو گے تو اللہ تعالی ہمیں تو بچا لے گا لیکن تم کو برباد کر دے گا۔ یہ سیدھی سیدھی وارننگ ہے۔ تو تطبیق ایسے دیجئے تب سمجھ میں آئے گا کیوں یہاں بیان ہوا ہے یہ والا حصہ، جی باقی حصہ اڑا دیا گیا، اس لیے کہ وہاں اصلاً یہ سمجھانے کی ضرورت تھی کہ تم بیچ میں روڑا نہیں بننا، رہنے بھی نہیں دینا چاہتے، ستاتے ہو، بھگاتے ہو، مارتے ہو، پریشان کرتے ہو، شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کرتے ہو اور جانے بھی نہیں دو گے، تم ہی خدا بن بیٹھے ہو کیا؟ یہ ہے وہ پہلو جس کی وجہ سے اس چیز کا تذکرہ نہیں کہ ایمان لاؤ، وہ سب باتیں ہو چکی ہیں۔ اب جس مرحلے میں ہے وہاں ایک ہجرت کرنی، تو اس واقعے کا وہ پورشن ابھار کے بیان کیا گیا، ٹھیک۔ البتہ پچھلے واقعے کی طرف اشارہ ہے جو آگے آ رہا ہے، کیا ہے؟ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، کہا کہ اگر تم آئے ہو کسی نشانی کے ساتھ فأت بها تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه، پس انہوں نے اپنی لاٹھی رکھ دی، فإذا هي ثعبان مبین، پس وہ کیا تھا؟ کھلا اژدہا بن گیا۔ کیا ہوا؟ کھلا اژدہا بن گیا، گویا نشانی دکھا دی۔ اب نشانی دیکھ لی تو مان لینا تھا، پھر بھی نہیں مانا۔ تو یہ گویا جو وہ بات تھی اس کی وضاحت کے لیے ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہجرت کیوں کرنی پڑی۔ پہلے سے ایک حقیقت واضح کی گئی، وہ نہیں ایمان لایا اور نہ ایمان والوں کو شانتی سے رہنے دے رہا تھا، اس لیے ہجرت کی ضرورت پڑی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، بس اچانک وہ کیا ہو گیا؟ سفید ہو گیا یا روشن ہو گیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ حقیقت میں وہ آگ نہیں بن گیا تھا، حقیقت میں وہ روشنی نہیں بن گئی تھی، لیکن دیکھنے والے کو روشنی سمجھ میں آیا تھا تو وہ ہاتھی۔ تو یہ گویا دو خاص نشانی تھی جو دکھائی۔ اب اس پورے حصے میں ابھی دو بات اور سمجھنے کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو لاٹھی آپ نے یہاں پر پیش کی وہ اژدہا بنا، ثعبان کہتے ہیں عربی زبان میں اژدہا کو، جی، لیکن دوسری جگہ کچھ اور بھی آیا ہے، دریا الگ ہو جاتے ہیں۔ پہلے سانپ کے بارے میں، لاٹھی سانپ بنی تو سانپ کئی بار بنی نا، اچھا، جادوگر لوگ جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا اس وقت بھی بنی۔ جی، اب اس وقت جب بنی تو وہاں پر ثعبان کا لفظ نہیں آیا ہے، اور جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے بولا تھا وہ ٹائم، اس ٹائم میں بھی بنا تھا، وہاں پر بھی سانپ بنا، لیکن وہاں پہ ایک تیسرا لفظ آیا ہے۔ یہ اصل بات ہے سمجھنے کی۔ تینوں جگہ الگ الگ۔ ہاں، پہلی بار جب نبوت عطا کی گئی کوہ طور پر تو اس وقت جب لاٹھی رکھا تو حیۃ تسعی، حیہ لفظ آیا، حیہ مانے بھی سانپ ہوتا ہے، وہ ایسا سانپ بن گیا جو دوڑ رہا ہو، سعا یسا، سعیون مانے دوڑنا ہوتا، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، دوڑ رہا تھا، ایسا سانپ بنا۔ اور جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا تھا اس وقت جو انہوں نے پھینکا تو وہاں پر ہے کانہا جانن، لاٹھی رکھا تو وہ کیسا ہو گیا؟ گویا کہ وہ جان ہو، جان کے معنی بھی سانپ آتے ہیں۔ اور یہاں جب دربار میں پہنچ کر کے دکھا رہے ہیں اپنا معجزہ تو ثعبان مبین، کھلا ہوا اژدہا، بہت بڑا مطلب، بڑا، تینوں جگہ تین لفظ آیا۔
ہم اردو والے تو ہر جگہ سانپ کا ترجمہ کرتے ہیں. تینوں سیم چیز ہے یا کچھ فرق ہے؟ فرق تو ہے مطلب. اب دیکھیے جو لوگ عربی پڑھتے ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، وہ باریکی سمجھیں گے. آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو نہیں سمجھیں گے. اب دیکھیے جہاں پر حیتن آیا فرسٹ ٹائم، وہاں یہ ہے کہ سانپ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ گول مٹول کنڈلی مار کر کے بیٹھتا ہے. تو یہ جو گول مٹول کنڈلی مار کر کے بیٹھتا ہے، اس شکل میں وہ سانپ بن گیا. لاٹھی اس شکل کی ہو گئی. پھر جب اسے ہٹنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے تو حرکت کرتا ہے تو پوری شکل ختم ہو جاتی ہے، لمبا ہو جاتا ہے، ورنہ وہ راؤنڈ ہوتا ہے. تو حیا کا لفظ جو آتا ہے، کوئی بھی چیز اس طرح کنڈلی کی شکل میں راؤنڈ ہو اس کو بولتے ہیں. آپ عربی زبان میں کہیں گے، مثال دیجئے. آپ کے پیٹ میں آنت ہے، آنت کو بولا جاتا ہے حوایا. قرآن میں بھی آیا ہے آنت کی چربی کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. ان کے لیے حرام تھا، بنی اسرائیل کے لیے، ہم لوگوں کے لیے حلال. اسی کے بیان میں آیا حوایا. تو یہ حوایا کی جو اوریجن ہے وہی حیا کی اوریجن ہے. واؤ یہ اب اس کی جو شکل ہوتی ہے ہمارے پیٹ کے اندر یا پیٹ کے باہر بھی نکال کے رکھ دیں تو ویسے ہی گول گول گھوم کر کے کنڈلی نما، راؤنڈ اپ. تو یہ ہے اس کی اصل معنویت کہ کنڈلی مار کر کے جو سانپ بیٹھے رہتے ہیں ویسی شکل میں فرسٹ ٹائم آیا. اور دوسری کیا ہے؟ جانن. جان مانے کیا ہوتا ہے؟ چھپنا. جن کو کیوں کہتے ہیں؟ آنکھوں سے اوجھل، ہم دیکھ نہیں سکتے. فلما جن علیہ اللیل، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے جب ان پہ رات چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، ڈھک دیا، اس کو چھپا دیا. یہ ہے جن کا مطلب. تو جان کا مطلب چھپی ہوئی. اب سانپ اگر بہت باریک ہو، بعض سانپ بہت باریک ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، ہے نا، تو اصلاً باریک سانپ کو جان بولتے ہیں. نظر نہ آئے مطلب. کریت وغیرہ جو ہوتے ہیں سفید قسم کے دھاری دار، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، ہے نا، لیکن بہت زہریلے ہوتے ہیں. اصلاً وہ جو سانپ کی شکل ہے یا سانپ کی حیت ہے، پتلا اور باریک ہونا، اس شکل میں اس وقت وہ لاٹھی ظاہر ہوئی. کانہا جانن، اس لیے وہاں اس کو جان کہا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے جب جیسی ضرورت تھی اس حساب سے اس کے لحاظ سے لاٹھی کو سانپ ہی کی شکل میں دکھایا، لیکن الگ الگ حیت میں یا الگ الگ روپ میں یا الگ الگ کنڈیشن میں، تاکہ اس کنڈیشن کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ ملے. یہ ہے اصل وجہ. تو یہ تین مواقع پہ تین کیفیت یا تین انداز یا تین شکل میں جو ظاہر ہوا، اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے تین الفاظ آئے. اب یہ تو جب آپ پڑھیں گے عربی زبان کی باریکی کے ساتھ تو سمجھیں گے، صرف ترجمہ پڑھیں گے تو کبھی نہیں سمجھیں گے. تفسیر میں تھوڑا بہت سمجھیں گے، ہر تفسیر والے بھی یہ سب لکھتے نہیں، اس کے روٹ ورڈ پہ جائیں گے تو تھوڑا. ہاں. چلیے، تو یہ سمجھ میں آیا کہ صوبان اور جان اور حیا تین جگہ تین لفظ کیوں آئے اور کیا فرق ہے اس میں. تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ تو ایسے بھی روشن ہو سکتا تھا، معجزہ ہی تھا نا. جی. جب دکھانا کیا دیتے، دیکھو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا اور وہ ہو جاتا روشن. اس میں بغل میں ڈالنے کی کیا بغل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اتنا ٹیڑھا سوال کوئی کر دے گا تو کیا جواب دیجیے گا؟
क्या जवाब है इसका, बताइए आप लोग। आप भी कैसे बताओ, हाँ जवाब दिए, आप भी ऐसा करके बताओ होता है क्या। हाँ नहीं, आप अल्लाह के रसूल ऐसे भी दिखाते, यानी मूसा अलैहिस्सलाम, कि देखो ये चमक रहा है या नहीं चमक रहा है, चमक नजर आती तो कहता कि हाँ चमक रहा है। कैसे हो गया ये, तुम भी हाथ ऐसे फैलाओ दिखाओ चमकता है कि नहीं, नहीं चमकेगा, तो मौजूदा हुआ। ऐसे भी तो हो सकता था, लेकिन उसको खास एहतमाम से बगल में ले जा करके ला करके, बगल में कोई चीज है क्या जिससे चमक पैदा हो जाती है। ऐसे टेढ़े टेढ़े सवालात और एतराजात भी आते हैं कुरान पर, है ना। मैं तो पूरी लिस्टिंग कर रहा हूँ ना, कुरान के एतराजात की किताब लिख रहा हूँ। सब मेरे पास जमा है। इसका जवाब क्या होगा? पहले कुछ आप लोग मेहनत करें तब ना तुम्हें बताऊंगा। समझ में तो नहीं आया। सुनने वाले भी है, देखने वाले भी करके ही थे। तो आज तो मैं ये सवाल होमवर्क के तौर पे देखे जा रहा हूँ। उसमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता होगा। हाँ इंटरेस्ट बढ़ जाए, डायरेक्ट ऐसे दिखाने पे वो हो सकता है उनको उतना वो न लगे जादू जैसा। सवाल है कि अभी यहाँ बैठे हुए थे तो नहीं चमक रहा था, हाँ। उससे इंटरेस्ट क्या बढ़ा, यहाँ जाने से कैसे चमक पैदा हो गई, ये असल सवाल खड़ा होगा ना। जादूगर भी अक्सर कोई चीज ढाक के ही मतलब पब्लिक के सामने फिर दिखाते हैं। नहीं, वो तो अपने बस्ते से, झोले से, पीछे से, आगे से, नीचे से, ऊपर से निकालते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखाते। हाँ डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालते, लेकिन उनके पास तो कुछ ना कुछ वहां होता है जी, है ना, जिसको ला करके जाहिर करते हैं, देखो मैंने जादू कर दिया। कुछ ना कुछ होता है ना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो कुछ नहीं था, फकत साथ, पहले भी वही बाद में भी वही। कोई हिकमत हो उसमें। लाठी के साथ कुछ नहीं किया, जी। कहा डाल दिया, हो गया सांप। अब पहली बार तो खुद ही डर गए थे सांप। हाँ? लाठी डाले। मतलब अल्लाह ताला ने कहा था ना, डालो हल्के असाक, अपनी लाठी डालो, डाला तो हो गया, वहां तो कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ तो ये कि जब दिखाना है तब बगल में हाथ ले जाओ, ये सब सवाल पैदा होता है। तो इस सवाल का जवाब तो ढूंढना भी आप लोगों के जिम्मे है। फिर अगली मुलाकात में जो आप लोग लाएंगे तब फिर मैं बताऊंगा क्या। अलबत्ता ये जो पूरा हम लोगों ने पढ़ा, इसमें एक बात और है समझने की, उसके बाद सबक खत्म होगा। इसमें एक बात और क्या है समझने की, यहाँ बहैसियत मजमूई पिछली कौमों का अहवाल बयान करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया जा रहा है, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी बेसिक बात तो वही है, लेकिन यहां बात दो तरफा है। दो तरफा क्या है ये असल समझने की जरूरत है। एक तो है फिरौन और फिरौन के पीछे चलने वाले जो पूरे काफिर और मुशरिक हैं, उनका मसला, उनकी हिदायत, उनकी रहनुमाई और उनको सुधारना। और एक खुद बनी इसराइल हैं, ये भी तो बिगड़ैल हैं, ईमान ले आए हैं, साथ हैं, लेकिन जैसे सहाबाए कराम थे वैसे तो नहीं, बिगड़ैल हैं। जाहिरी तौर पर ईमान लाए हैं, बहुत सारी चीजों में कोताह हैं, जब कोई मसला आता है गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। ये है ना मसला। पिछले जितने कौमों का तस्करा हुआ है उसमें ये गिरोह नहीं था कि ईमान ला भी रहे हैं और डंडी मार भी रहे हैं।
لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے ایمان لا بھی رہے ہیں اور ڈنڈی مار بھی رہے ہیں. تو اب یہ ڈبل محاذ ہو گیا, ڈبل مسئلہ ہو گیا, ڈبل کام ہو گیا اور ڈبل مسائل بھی ہو گئے. اس لیے اس کا الگ سے تذکرہ ہے اور لمبا تذکرہ ہے. ایک چیز اور بتائی جاتی ہے, مطلب ہاں آگے ہجرت کر کے بھی جانے والے تھے وہاں, تو اہل کتابی تھے وہاں پہ, یہود و نصارہ, ہاں کتابیں تھیں. ان سے بھی سابقہ پڑھنا تھا, تو اس کے لیے اتنا لمبا. ہاں ان سے سابقہ پڑھنا تھا, لیکن وہ بھی وہی بگڑے دین والے نا. جی, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل بگڑے دین والے, ویسے یہ اہل کتاب بگڑے دین والے, ان سے واسطہ پڑھنے والا تھا. نام نہاد دین والے. مثلا یہاں پر یہاں سے جو ہو رہا ہے نا فاسق کی یہ عملی مثال ہے. فاسق ہم کہتے ہیں نام تو لے رہا ہے اللہ 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 اللہ, لیکن عمل نہیں کر رہا, اسی کہتے ہیں یہ بد عمل ہے. یہ جو فاسقین کی تشریح بھی ہے, قریب تر لفظ اگر جوڑے اور پورے سبق کے یا پورے سورہ کے سیناریوں میں اگر جوڑے تو یہ گویا دو طرفہ معاذ سے تعلق رکھتا ہے. دو طرح کے مخاطب ہو رہے ہیں, ان کے مسائل ہو رہے ہیں, ان سے کے درمیان کام کی نوبت آ رہی ہے. تو وہاں کے حوالے سے اب ایک نیا ماڈل, ایک نئی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ اب اس تصویر میں اگلے مراحل کے لیے کیا ہے, سامان رہنمائی ہے, گائیڈ لائن ہے. اب اس طرح جو طرفہ معاذ ہوگا کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے, یہ خاص بات ہے جس کی یہاں سے شروعات ہوئی. ایسی بھی ساتھ ساتھ دونوں تذکرہ کرنا ہے. بنی اسرائیل کے مسئلے کو بھی یہاں ضروری میں شیئر کر دیا ہے, اور فرعون کے طرز عمل کا اس کو بھی یہاں بیان کر دیا. اب چلے گی گاڑی دونوں ساتھ ساتھ. یہ خاص بات ہے جو تمہید کے طور پہ اگلے بحث اور پچھلے بحث کے حوالے سے دھیان میں رکھنا ضروری ہے, تاکہ پھر آگے کی باتوں کو سمجھ سکیں.